السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر میں محمد مالک. بڑی باتیں چل رہی ہیں اسلام آباد میں. کیا علی امین گنڈا پور صاحب اچانک ایکٹیو کیوں ہیں؟ کیا وہ ایکٹیو ہوئے ہیں؟ کیا کروائے گئے ہیں؟ کیا یہ کوئی چینج پلان ہو رہی ہے؟ اس پہ آج چیف منسٹر کے پی سہیل آفریدی صاحب نے باتیں کرتے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا اگر کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ کے آئے گا تو عزت نہیں ملتی، اور اس قسم کی باتیں ہوئی. ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ جو سپلٹ تھی وہ اور بھی گہری ہوتی جا رہی ہے فیملی اور اس کے درمیان. بٹ آج چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم ادھر کھڑے میں ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک اور نیا جارحانہ انداز اپنایا جو کافی دنوں سے انہوں نے نہیں اپنایا ہوا تھا. انہوں نے کہا لگتا ہے کہ اب انگلی سیدھی گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، اب انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی. اور انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم ایک بنا رہے ہیں عمران خان رہائی فورس، نوجوانوں پہ مشتمل ہوگی، اور اس کا یہی ایک ایجنڈا ہوگا کہ ہم نے تحریک چلانی ہے، اسٹریٹ موومنٹ، اور یہ اس کو لیڈ کرے گی. اس کے عہدیداران ہوں گے، ان کی ممبرشپ ہوگی، نئے کارڈز ایشو ہوں گے، جو اس کی قیادت ہوگی وہ نامینیٹڈ ہوگی خان صاحب سے، اور وہی اس کے فیصلے کریں گے، اور سب کو بات سننی ہوگی. اور پھر جب خان صاحب رہا ہوں گے تو وہ اس کو تحلیل کریں گے. کچھ اس قسم کی فورسز ماضی میں بھی بنی رہی ہیں، اس کا کوئی انجام کوئی اتنا اچھا نہیں ہوا سیاسی پارٹیز کے لیے. تو بہرحال انہوں نے ایمفسائز کیا کہ پرامن ہوگا. کیا واقعی پرامن کے لیے آپ کو ایک نیا بنانا پڑے گا؟ کیا امپیکٹ ہوگا اور کہاں بات پہنچ رہی ہے؟ بیکاز کل میرے شو میں گنڈا پور صاحب نے یہ اندیا دیا کہ ان کے خیال میں خان صاحب کی رہائی کی میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کی بہنیں ہیں. اور میرے شو میں آپ کو یاد انہوں نے کہا، ہاتھ جوڑ کے کہا کہ میں ہاتھ جوڑ کے میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ آپ بھائی کو باہر آنے دیں. سو لاٹ آف کنفیوژن سب کچھ چل رہا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا سچویشن ہو رہی ہے. پھر ثناء اللہ صاحب نے بھی انٹرسٹنگ ایک اسٹیٹمنٹ دی، لیکن اس کی سب سے بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ 2 باری کوشش ہوئی، آلموسٹ چیزیں ختم ہو گئیں، لیکن وہ پھر اینڈ میں خان صاحب کی ہردرمی کی وجہ سے، جس کو انہوں نے ہردرمی کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انقلاب آئے گا، لاکھوں لوگ نکلیں گے، تو وہ چیزیں فارغ ہو گئیں. لیکن ایک انٹرسٹنگ جملہ بڑا ان کا تھا جس نے وچ آئی فاؤنڈ ویری انٹرسٹنگ. ان سے سوال کیا گیا، بلکہ سن لیں کہ ان سے سوال کیا کیا گیا اور ان کا جواب سنیں. جو کوششیں ہوئیں اس میں گورنمنٹ کو پتا تھا یہ ہو رہی ہیں؟ جی، گورنمنٹ کو بالکل پتا تھا. گورنمنٹ جو ہے پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، تو گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی ان چیزوں کے خلاف تو نہیں ہے. کیونکہ ہمارا تو خیال تھا کہ گورنمنٹ نیگوشیٹ کر رہی تھی. وہ جو ڈاکٹرز آئے تھے امریکہ سے ان سے گورنمنٹ کر رہی تھی، اور شاید وہ محسن نقوی صاحب کو اپنی گورنمنٹ کا حصہ نہیں سمجھتے، وہ نیگوشیٹ کر رہے تھے. انہوں نے کہا ہاں گورنمنٹ کو پتا تھا اور ہم کیوں اس کی مخالفت کریں گے. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ کچھ زمینی حقائق سامنے آتے ہیں چیزوں سے. انتمام پہ بات کریں گے، لیکن ایک اور زمینی حقائق ہے جس میں بات کرنا بہت ضروری ہے. پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے آج؟ تقریباً 40% سے زیادہ آبادی ہماری سطح غربت سے نیچے، یعنی کہ وہ لوگ 11 کروڑ پلس لوگ جن کو یہ نہیں پتا اگلا کھانا ہمارا کہاں سے آئے گا. 40% بچے ہمارے سٹنٹڈ ہیں، یعنی کہ وہ ان کی فزیکل باڈی اور مائنڈ ڈیولپ نہیں کرتے. لاکھوں لوگ ہمارے پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. شکر ہے ان کی وجہ سے پیسہ بڑھنا شروع ہو گیا، بٹ وہ نوکریوں کے لیے، مستقبل کے لیے. ملک میں ان امپلائمنٹ بڑھی ہے، بے روزگاری بڑھی ہے، مہنگائی بڑھی ہے، مگر بٹ اٹ از آلویز اے سلور لائننگ. آپ کو بڑی امید بھی جاگتی ہے. پنجاب گورنمنٹ نے تقریباً 1064 کروڑ سے لے کے 1100 کروڑ یعنی کہ 10 to 11 بلین کی قیمت کا ایک جہاز خریدا. بڑے دنوں سے اس کی بات چل رہی تھی، کوئی اس پہ ڈینائی نہ کرتا تھا نہ ہاں کرتا تھا. فارمر فائنانس منسٹر اسماعیل مفتاح صاحب نے بھی اس پہ کافی ٹویٹس کیے، محمد زبیر نے بھی کیے. یہ گلف سٹریم G500 سیریز کا جہاز ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 32 سے لے کے آلموسٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا کی جو مہنگے ترین ایگزیکٹو جیٹس ہیں یہ ان کی سیریز ہے. آج فائنلی پنجاب گورنمنٹ نے اس پہ اپنی خاموشی توڑی، اور پنجاب کے انفارمیشن عزبہ بخاری صاحبہ انہوں نے ایک بڑی مزدار اس کی ایکسپلینیشن دی، پہلے وہ سن لیجئے. گزارش یہ ہے کہ جو ہمارا ایئر پنجاب ہے اس میں ہم مختلف جہاز خرید رہے ہیں، اور کچھ ہم لیز پہ لیں گے، اور یہ ایک فلیٹ بنانا ہے ہم کو جس میں ہر طرح کے جہاز ہوں گے، اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے. ابھی اس پر جو معاملات ہیں وہ حتمی جیسے ہی ہوں گے، میں ضرور آپ کو بتاؤں گی. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہ ان کو مطلب ایک آدھی ادھوری مطلب بات کو لے کر ان کو بات کرنے کا بہت شوق ہے. اب بہت سارے ٹیکس کی چوریوں کے حوالے سے، بہت سارے ویسے
معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے تو وہ سیاسی انتقام ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ایئر پنجاب کے حوالے سے ہمیں مختلف جہاز جو ہیں وہ کرنے ہیں, بیکاز اس سال ایئر پنجاب نے اپنی جو سروسز ہیں وہ شروع کرنی ہے. سو اس حوالے سے جہاز تو ہمیں یا خریدنے پڑیں گے یا لیز پہ لینے پڑیں گے. یہ ایئر پنجاب کے لیے جہاز لیا گیا, ویری انٹرسٹنگ, بیکاز دنیا میں تقریباً اس وقت 184 سے لے کے 188 جہاز ہیں, یہ گلف اسٹریم G500. اب اس کی جو آپریٹنگ کاسٹ ہے وہ 1 گھنٹے کی قیمت قریباً 18,70,000 روپے بن جاتی ہے منیمم. یہ اس میں فکس کاسٹ, فیول, فلائنگ وغیرہ 18,70,000 کی ہے. اور اگر آپ نے جہاز رکھا ہوا ہے تو سال کی اس کی جو مینٹیننس کاسٹ ہے وہ $1.5 ملین سے لے کے $3 ملین تک سالانہ ہے. انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے 200 سے 400 گھنٹے اگر فلائی کرتا ہے, یعنی کہ کوئی 42 کروڑ روپیہ سال کا آپ کو چاہیے صرف اس کو مینج کرنے کے لیے. یہ ایئر لائنس کے پاس جہاز نہیں ہے. کوئی بہت پریمیئر کچھ رینٹل سروسز ہیں جن کے پاس تھوڑے 2-3 جہاز ہوں گے. پنجاب ایئر تو خیر اس میں آتی نہیں ہے, لیکن ذرا سن لیجئے کس قسم کے لوگوں کے پاس یہ جہاز ہیں جو ہم پنجاب ایئر لے رہی ہے. پلاننگ سے ریئلی امپریسو. ایلی لیلی اینڈ کمپنی, یہ بہت بڑی فارما جائنٹ ہے, اس کے پاس یہ جہاز ہے اور اس کمپنی کی جو ویلیو ہے وہ $1,000 بلین $977.37 بلین ہے. 1,000 ارب ڈالرز. بینک آف امریکہ کے پاس ہے یہ. اس کی جو جناب جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے وہ $380 بلین. جنرل ڈائنامکس کے پاس ہے, ملٹا بلین کارپوریشن. قطر ایگزیکٹو, قطر کا پاکستان پہ بڑا ہم امپریس ہوتے ہیں, ان کے پاس بھی جہاز ہے جو صرف رولنگ فیملی اور گورنمنٹ VVIPs کے لیے استعمال ہوتا ہے. بینٹ ڈورانس, یہ US بلینئر ہے. یہ جو کیمبل سوپ کے آپ دیکھتے ہیں وہ کین وغیرہ, یہ اس کا فارچون انہیریٹر ہے. اس کی نیٹ ورتھ ہے $2.8 بلین. اسٹیون ٹش, کو اونر آف نیو یارک جائنٹس, بہت بڑی ٹیم ہے, اور وہ اس کی بھی کوئی $1.5-2 بلین اپنی ذاتی اس کی چیز ہے. لارسن اینڈ ٹوبرو, یہ انڈیا کی ایک بہت بڑی کارپوریشن ہے جن کی اپنی ویلیو جو ہے وہ 6 کھرب انڈین روپے ہے, یعنی کہ ہمارے سے ڈبل کر لیں. یہ وہ لوگ ہیں. یہ میں نے آپ کو صرف 5-6 لوگ بتائے ہیں کہ کیا کمپنیز بتائی ہیں جنہوں نے لیا ہوا. ان میں سے کوئی ایئر لائن نہیں چلا رہا, ان میں سے کوئی نہیں کر رہا. یہ ایک ٹاپ کوالٹی ایگزیکٹو ایئر کرافٹ ہے. یہ ایئر لائنس کے لیے نہیں ہے, یہ رینٹلز نہیں ہے. اور اگر آپ نے پنجاب ایئر کوئی رینٹل سروس شروع کر رہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ 18 لاکھ روپیہ پر گھنٹے والا جہاز یہاں پہ اس کی مارکیٹ ہے یا واٹ ایور. میرا خیال ہے ابھی اگر لیا ہے ایگزیکٹو ٹریول کے لیے تب بھی بتا دیں, کوئی اس میں برائی نہیں, ہم روک تو سکتے نہیں ہیں. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ پیپلز انٹیلیجنس شوڈ بی انسلٹڈ لائک دس. اینی وے, باقی ہم آ جاتے ہیں آج کے سبجیکٹ پہ, کیا ہو رہا ہے پالیٹکس میں, کیا نہیں ہو رہا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد میرے ساتھ بیرسٹر کیل ملک ہوں گے, منسٹر آف اسٹیٹ فار لا اینڈ جسٹس, اور شفیع جان ہوں گے, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو CM KPK آن انفارمیشن. ایک بریک لیتے ہیں. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں شفیع جان صاحب, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو CM, اسپوکس پرسن بھی ہیں ان کے, اور بیرسٹر کیل ملک, منسٹر آف اسٹیٹ فار لا اینڈ جسٹس. شفیع آپ سے شروع کرتے ہیں. لگتا ہے 2 بڑے فیصلے ہو گئے آج. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے سیاسی قیادت فیصلے وہ فیملی کرے گی. چیف منسٹر نے کہا ہے کہ ہم نے دھرنا بھی ختم کر دیا, کچھ اور وجوہات بھی تھیں سیکورٹی, اور بتایا نہیں کیا تھی, بٹ فیملی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ چلیں گے اور وہ جو بات کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں. تو یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ فیملی فیصلہ ہوگی. اور سیکنڈ, یہ جو آپ نے ایک نئی بنا دی ہے رہائی فورس, یہ کیا ضرورت تھی؟ آپ کی پارٹی ہے, یوتھ کی پارٹی ہے, سب کچھ ہے. یہ تو انہوں نے بھی ایک باری, بھٹو صاحب نے اپنی فورسز بنائی, پھر ذوالفقار بھی بن گئی, فلانا ہی بن گیا. یہ فورسز کیا ہے؟ کوئی لڑائی کی تیاری ہے؟ واٹ از اٹ؟ یہ دونوں پہ پہلے مجھے بتائیں. سب سے پہلے آپ کا شکریہ مالک صاحب. جہاں تک آپ نے پہلا جو سوال کیا فیملی کے حوالے سے, دیکھیں یہ عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو ہے. جب اس کے صحت کا ایشو ہے تو اس کی فیملی کو آن بورڈ لینا پڑے گا. جو اس فیملی کے مطالبات ہوں گے اس کے ساتھ تحریک انصاف, CM سہیل آفریدی سب کھڑے ہوں گے. وہ جو بھی مطالبات کرتے ہیں, سیاسی فیصلے وہ نہیں کریں گے. سیاسی وہ تو غیر سیاسی ہے, وہ تو خود کہتی ہیں غیر سیاسی ہیں. ان کے سیاسی ہیں, دیکھیں ان کا بھائی ہے, صحت کا ایشو ہے تو فیملی بالکل آن دا فرنٹ ہوگی. اور اس کو جنید اکبر صاحب نے کہا تھا, جو ان کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ پرسوں جب ان کی بات تھی, انہوں نے کہا آج ہم نے اس میٹنگ میں یہ فیصلہ بھی کرنا ہے کہ جماعت کے سیاسی فیصلے
خاندان کرے گا, علیمہ بی بی کریں گی کہ سیاسی قیادت دیکھیے وہ کرے تو گی؟ جنید صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بہتر اس کا جواب دے ہوں گے, وہ بہتر اس کا جواب دے سکتے ہیں. کیا جواب دینا, انہوں نے دے دی اسٹیٹمنٹ, کیا ہے انہوں نے کہا اس کہ کے یہ بعد جب فیصلہ میٹنگ ہوئی تو پھر کیا کہا انہوں نے؟ مجھے تو یہی پتا کہ میٹنگ میں کسی نے دیکھیں نہیں, مجھے پتا ہے, میں نام نہیں لوں گا, لیکن اس میٹنگ میں تو کسی نے یہ بھی کہا مخاطب کر کے آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کو کہ سیاسی لیڈران اور ڈاکیے میں فرق ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ پیغام لے کے آ جائیں, پیغام لے کے چلے جائیں اور فیصلے نہ کرتے ہیں. وہاں یہ بات میٹنگز میں بند کمرے میں بڑی باتیں ہوتی ہیں, جب باہر نکلتے تو سب ایک پیج پہ ہوتے ہیں. جہاں تک صحت کا معاملہ ہے, بالکل اس کی فیملی جو مطالبات کرے گی پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. پہلے یہ بڑا کلیئر سٹانس چلے ہو گیا, اس فیملی نے قربانی بھی بڑی سیاسی فیصلے نہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک رہائی فورس کی بات کی تو سی ایم سہیل آفریدی صاحب کی ذمہ داری اسٹریٹ موومنٹ کی تھی, عمران خان صاحب نے دی تھی. اس اسٹریٹ موومنٹ کو جس طریقے سے اس نے لیڈ کیا, سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا سب جگہ آپ کے سامنے ہے. تو ان کو انہوں نے پورا طریقہ بتایا, کارڈ ایشو ہوں گے. بالکل یہ کیا ہے, یہ پارٹی ود ان پارٹی ہے کیا؟ پارٹی ود ان پارٹی. کیونکہ میں سوال اس لیے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک نیا پاور سینٹر بن جائے گا. پہلی 4-5 پاور سینٹرز بنے ہوئے. ایک پاور سینٹر ہے فیملی کا, وہ بھی سیاست میں انوالوڈ ہیں, آپ مانے یا نہ مانے. ایک آپ کا گروپ ہے, پھر جنید اکبر اینڈ پارٹی کا گروپ ہے. آپ نے لوگوں نے ایک دھرنا ختم کر دیا ہے, آپ ہی کے سینٹر خرم ذیشان, انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا ہم نہیں دھرنا ختم کر رہے ہیں, ہم تو رمضان کی تحریک اٹھے تھے, اب ہم ایسے کر رہے ہیں. وہ ایک اور گروپ ہے. اس طرح گنڈا پور صاحب کل کھڑے ہو گئے ہیں, وہ ایک اور گروپ ہے. عمران خان صاحب کے پالیٹکس میں آنے سے ایک چیز آپ بھی اس کی تصدیق کریں گے کہ وہ لوگ جو ووٹ نہیں ڈالتے تھے, وہ لوگ جو سیاست کے قریب بھی نہیں آتے تھے, وہ بھی ووٹ ڈالنے آئے, انہوں نے بھی سیاست پہ گفتگو. مجھے فورس سمجھا دیں, یہ اسی پہ آ رہا ہوں. جو فورس کی سہیل آفریدی صاحب نے جو اعلان کیا ہے یہ بڑا خوش آئند ہے. کس طرح اب اس پہ آتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان 90% لوگوں کا لیڈر ہے پورے پاکستان میں. ہر بندے کو تشویش ہے. جو دھرنے پہ لوگ بیٹھے وقت تھوڑا ذرا اس پہ رہیں. جو دھرنے پہ لوگ بیٹھے تھے ان کو ہم نے بلایا نہیں تھا, وہ خود سے نکلی ہوئے تھے. یہ جو فورس ہوگی یہ سیاسی فورس نہیں ہوگی. تو دھرنوں میں تو آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے, آپ بیٹھے ہوئے تھے, ایز اے کارکن بیٹھا ہوا تھا, خٹک بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ کہہ رہے تھے گورنمنٹ نہیں کر رہی, تو آپ گورنمنٹ کے وزیر, شاید خٹک پارلیمنٹری لیڈر, دیکھیں میں مینا خان وزیر, آپ ان دھرنوں پہ بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں. ایز اے کارکن میرا لیڈر ہے, میں بیٹھ سکتا ہوں. میں ایز اے کارکن گیا تھا, نہ میں نے دھرنا کال کیا تھا, نہ میں نے کال آف کیا, نہ میرے پاس اس کا اختیار تھا. اب فورس پہ آتے ہیں. فورس کا مقصد ہوگا عمران خان صاحب کی رہائی, اس کی ممبرشپ بھی ہوگی, اس سے حلف بھی لیا جائے گا. کیا کرے گی فورس جو پارٹی نہیں کر رہی؟ یہ پارٹی کے ساتھ ہی جو پارٹی کرے گی وہ یہ بھی کرے گی. تو پھر مذمت سے ہی آگے بات پڑے گی اور یہ فورس مذمت کرے گی. آپ اس فورس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ آئینی ہوگا, پرامن ہوگا. بہت بہت شکریہ. لیکن مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ سب باتیں انہوں نے خود ہی بتا دیں. یہ فورس کیا کرے گی؟ یہ فورس جو ہے وہ مذمت کرے گی یا مزاحمت کرے گی. مذمت اور مزاحمت میں بڑا فرق ہے. میں ذرا اس میں مذمت اور مزاحمت میں بڑا فرق ہے. میں نے لفظ دے دیا ہے. دس فورس از اے ڈائریکٹ تھریٹ ٹو دا پیس اینڈ سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف انٹائر پاکستان. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وکلا دیکھیں نا, ریلیز عمران خان فورس کیا ہے بھئی؟ اس کو کیا جیل توڑ مہم چلانی ہے آپ نے؟ دروازہ کھول اڈیالہ توڑ مہم چلانی ہے آپ نے؟ کیا چلانا ہے؟ میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ امن امان کے حوالے سے اس سے پہلے سی ایم صاحب نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا, جی ٹیڑھی انگلی کرنی پڑے گی, اور اب ہم ایک رہائی فورس بنا رہے ہیں. میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کا پرسپیکٹو آ جائے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. کلیئر ہے کہ وی ویو دس ایز اے ڈائریکٹ تھریٹ ٹو پیس اینڈ ٹو دا سیفٹی اینڈ سیکورٹی. اور اس کی وجہ یہ ہے, آپ مجھے بتائیں کہ کیا جو اقدامات ان کے وکلا اٹھا رہے ہیں, یہ پارٹی کے لوگ اٹھا رہے ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے, رہائی کوئی جیل توڑ مہم تو نہیں شروع ہوگی نا, یا اڈیالہ کے دروازے تو نہیں توڑیں گے. یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم اڈیالہ کے دروازے بھی توڑیں گے. ان کی اپنی بہن, لیکن آپ بھی پری جج نہیں کر رہے, آپ بھی جمپنگ دا گن نہیں, ہم نہ جمپنگ ٹو دا کنکلوژنز کر رہے ہیں, نہ ہم جمپنگ دا گن کر رہے ہیں. دس ریئلی از این الارمنگ سچویشن. یہ کوئی پیراملٹری فورس بنا رہے ہیں, مطلب یہ الذوالفقار کا ذکر آپ نے خود کر دیا. میں تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب وہ کہتے ہیں کہ گھی جو ہے وہ ٹیڑھی انگلی سے ہم نکالیں گے, ڈر تو لگ گیا, کیسے نکالیں گے؟ نہیں, ہمیں ڈر نہیں ہے. ڈر تو لگ گیا. ان کا کوئی حلف بھی علیحدہ ہو رہا ہے. دیکھیں حلف کیا ہے؟ ہم کوئی نون لیگ تو نہیں ہے کہ ہم سپریم کورٹ پہ حملہ کر لیں. یو آر ایس ایس کی کوئی جماعت تو نہیں بنا رہے بھائی. نہیں, ہم پرامن لوگ ہیں. آپ نے ہمارے 9 مئی تو بھرپور ٹرائی کر رہے ہیں کہ مجھے صرف سمجھا دیں کہ ایک نئی فورس بن رہی ہے جس کا حلف علیحدہ, ممبرشپ ہوگی, جس کی ممبرشپ علیحدہ, پاور سٹرکچر علیحدہ,
چین آف کمانڈ ہوگی, اس نے پرامن جدوجہدی کرنی ہے, تو وہ کیا چیز ایسی کرے گی جو اس وقت آپ کی مین پارٹی نہیں کر رہی ہے, جو آپ کے موجودہ ونگز ہیں وہ نہیں کر رہے. دیکھیں اس وقت تمام پاکستانیوں کا ایک ہی مطالبہ ہے, عمران خان صاحب کی رہائی. ٹھیک, یہ فورس کا پرپس بھی وہی ہوگا. اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہوں گے, ایسے نوجوان جو سیاسی نہیں ہوں گے, جو صرف عمران خان کی رہائی تک ہوں گے, پرامن رہیں گے, آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے ہی جدوجہد ہوگی. اور جس دن عمران خان صاحب رہا ہوں گے یہ نہیں کیا نہ کریں, آپ بالکل حق ہے آپ کا, بنائیں کریں. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ اس فورس میں لانا چاہ رہے ہیں, وہ فورس آپ کی دوسری آرگنائزیشن سے مل کے کیوں کام نہیں کر رہے ہوں گے؟ اگر میں نے آپ کے ساتھ چلنا ہے عمران کی رہائی کے لیے, تو مجھے ایک فورس کا کوئی پابندی نہیں ہے. دوسری جو ہماری ونگز ہیں, آئی ایس ایف ہو گیا, یوتھ ونگ ہو گیا, لیبر ہو گیا, آئی ڈی ایف ہو گیا, آئی ایل ایف ہو گیا, سب ساتھ چلیں گے. اس کا علیحدہ حلف کیا ہے؟ اس کا علیحدہ حلف اس لیے ہوگا کہ ان لوگوں کا صرف ایک ہی کام ہوگا, عمران خان صاحب کی رہائی. ان کا نہ کوئی سیاسی ویژن ہوگا, نہ کوئی سیاسی مقاصد ہے. ایسے ہزاروں کوئی دندہ فساد, کوئی یار ہم یا جو آپ کا سوشل میڈیا کرتا ہے آپ کے ان تمام لیڈران کے ساتھ جو کوئی مختلف رائے دیتے ہیں. نہیں, سن لیں, کیا کل کو یہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آپ کی ایک اپنے اندر ایک ڈنڈا, جس طرح وہ جماعت اسلامی تھی, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر جو ان کا اسٹوڈنٹ ونگ تھا وہ ان کی ڈنڈا بردار فورس تھی. یونیورسٹیز میں ان کا کام تھا پیپلز پارٹی والوں کو مارنا. ہم نے بڑی مار کھائی ہے تعلیمی اداروں میں جمعیت سے لوگوں سے, ٹھیک ہے نا. وہ ان کا ایک ملیٹنٹ ونگ ہوتا تھا. نہیں, ایسی کوئی ونگ نہیں ہوگا. میں بارہا یہ دہرا چکا ہوں, یہ پرامن لوگ ہوں گے, یہ تعلیم یافتہ نوجوان ہوں گے. تو پی ٹی آئی کے باقی مالک صاحب سن لینا, مجھے 2 منٹ دے دیں. تو میں بتا رہا ہوں نا, آپ کو سمجھا رہا ہوں نا, مجھے 2 منٹ تو دیں. ہمارے اوپر عدالت کے راستے بند ہیں, قانون یہ نہیں مانتے, عدالتی حکم یہ نہیں مانتے, ان کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. ان سے ہم بات کریں تو یہ کہتے ہیں ہم پوچھ کے بتاتے ہیں. یہ پرامن احتجاج مختلف کیسے ہوگا؟ آ رہا ہوں نا, یہ بھی تو وہی چیز. ان کو خط لکھے تو یہ جواب نہیں دیتے. جب تمام راستے آپ نے بند کر دیے ہیں تو پھر ہم سڑکوں پہ ہی آئیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر مزاحمت ہی ہوگی, اور یہ جو فورس یہ مزاحمت کا ہراول دستہ ہوگی. بالکل ہوگی. یہ دیکھیں, بات تو گھوم پھر کے تو بات وہی نکلی نا. قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کے احتجاج کرنا, روڈوں پہ بیٹھنا, روڈوں پہ آنا, کیا غیر قانونی غیر آئینی کام ہے؟ مزاحمت. دس از اے تھریٹ ٹو پیس. وہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ فورس کیا ہے, ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ؟ نہیں, ان کی ایک بات میں وزن اس لیے نظر آتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مثلاً شفیع جان ہے, شفیع جان نے اب 4 کام کرنے ہیں. اس نے اسپوکس پرسن کا بھی رول ادا کرنا ہے, اس نے ایز اے 4 اور ذمہ داریاں بھی کرنی ہیں, ہلکا وہ سارا. لیکن جو وہ بندہ ہوگا اس فورس کا, اس نے اور کوئی کام نہیں کرنا, اس نے صرف احتجاجی تحریک سے ریلیٹڈ کام, رہائی کے متعلق جو چیزیں ہوں گی وہ. تو اس میں تو لاجک بنتی ہے. نہیں, وہ تو پھر دیکھیں نا, ان کو کون ڈائریکشن دے گا اس کی. ود ان کیا 4 کارنرز آف دا لا ہے کہ وہ کام کریں گے. آپ تو کہہ رہے ہیں ہم سڑکوں پہ نکلیں گے. بالکل, سڑک پہ نکلنا غیر قانونی کام ہوگا. غیر قانونی سڑکوں پہ نکلنے سے نکل نہیں آئے گا. کام ہوتا ہے نہیں ہوتا, غیر قانونی تو نہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں, احتجاج بھی جو ہے وہ ریزنیبل ایکسیپشنز پرووائڈڈ ہیں. جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارا آئینی حق ہے, بے شک ہے, ہر پاکستانی کا ہے, ہر شہری کا ہے, لیکن اس آئینی حق کے اندر مجھے جو خطرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ اوور ریاکٹ نہ کریں کہ آپ کہیں گے اچھا جی یہ وہ فورس کے لڑکے ہیں, ان کو تو ٹھکائی کر دو نا, باقی کو تو شاید پکڑ کے وین میں اتنے نمبرز میں ہوں گے نہیں کر سکیں گے ٹھکائی. یہ بھی آپ کو دیکھیں, ایمٹی تھریٹس ہیں, کچھ بھی نہیں, ایمٹی تھریٹس ہیں. یہ ابھی سے ڈری ہوئی ہونے والا, کچھ بھی نہیں ہونے والا. سہیل آفریدی صاحب کی ایک اعلان سے, رہائی فورس کے اعلان سے حکومت آج لرز رہی ہے. عمران خان کے بیان کے سامنے سسٹم نہیں ٹھہر سکتا. سی ایم سہیل آفریدی کے ایک اعلان سے ان کی حکومت نہیں ٹھہر سکتی. یہ آپ کیسے انشور کریں گے کہ یہ جو فورس ہے یہ کہیں پہ تشدد میں نہیں گھسے گی؟ بیکاز ابھی تک تحریک انصاف نے کوئی تشدد کیا؟ بتا رہا ہوں, کیونکہ جب جھگڑا ہوتا ہے ایک پارٹی کا یا ایک پرٹیکولر فورس کا, اس کا نقصان تو پوری پارٹی کو اٹھانا پڑے گا. نہیں, آج تک ہم کوئی 8 اکتوبر کو کیا ہوا شفیع جان صاحب, یہ بھی بتائیں نا. پولیس والے کو مطلب سنجانی کے مقام پہ جانے کے لیے آپ نے ہمارے 14 لوگوں کو شہید کیا ہے. اچھا, 9 مئی کے دن آپ نے لوگوں کو مارا ہے. پولیس کو آپ نے تو ہمیشہ تحریک انصاف کو نشان. آپ لوگوں کے کان کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ بیکاز انہوں نے اس کا لرز رہے ہیں سہیل آفریدی کے اعلان سے. اگر یہ اس کا کچھ موومنٹ یونٹ کر دیتے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر نہ. اس میں دیکھیں نا, آئی ایس ایف بھی ان کے پاس ہے, ان کے پاس اس کا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حکومت کی ذمہ داری ہے سٹیزنز کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو اور
پیسفل جو ایک کو ایگزسٹنس کا ماحول ہے اس کو انشور کرنا. اب یہاں پہ نہ پیسفل کو ایگزسٹنس ہو رہی ہے کیونکہ جس طرح کی فورسز یہ بنا کے جس طرح کی تھریٹس یہ لے کے آ رہے ہیں وہ ایک ڈائریکٹ پیس اور سیفٹی کی جو تھریٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. میں آپ کو سامنے یہ امن امان کو خراب کرنے والی بات ہے جو کہ ہم سڑکوں پہ نئی فورس بنا کے لے کے آئیں گے. یہ کون سی کیا ہم نے تو سیاسی جماعتوں کو مالک صاحب دیکھا ہے کہ آپ کی ملاقات ابھی یہ نہیں کرا نہیں مالک صاحب چلو جس نے بھی بات یہ ہے ہم نے دیکھا ہے فورسز کو سیاسی موومنٹس میں یا سیاسی اس میں پارٹی آئی ایس ایف بھی ہے ہمارا. یہ بتائیں کہ آئی ایس ایف بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ فورسز استعمال کرتے سیاسی پارٹیاں بنتی ہیں سیاسی پارٹیاں فورسز نہیں بنتی. آئی ایس ایف بھی ہمارا ہے, انصاف یوتھ ونگ بھی ہمارا ہے, عمران ٹائیگر فورس بھی ہماری. اگر اس کے ساتھ عمران رہائی فورس ایڈ ہو رہی ہے تو کیا تکلیف ہے؟ ٹائیگر فورس کہاں گئی؟ ادھر ہی ہے, کام کر رہی ہے. آئی ایس ایف بھی کام کر رہی ہے, یوتھ ونگ بھی کر رہی ہے. اگر ان کے ساتھ رہائی فورس جو سہیل افریدی صاحب بنانا چاہ رہے ہیں اسٹریٹ موومنٹ کے اس کو ایک نیکسٹ فیز آپ کہہ سکتے ہیں, تو کیا تکلیف ہے ان کو؟ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیا ہم کوئی غیر آئینی غیر قانونی؟ وہ تیار ہو گئے, انہوں نے کہا جی ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں ایز اے تھریٹ ہے پیس کو اور ہم نے رگڑ دینا آپ نے رگڑ دینا ان کو. یہ تو یہ قانون کے دائرے سے اگر انہوں نے موقع دیا تو آپ رگڑ دیں گے, ظاہری بات ہے. پھر ہم نے تو پروٹیکٹیو میجرز لینے. مالک صاحب ہم تو 9 اپریل سے رگڑا کھا رہے ہیں, ہم تو کنٹینیوسلی ریسیونگ اینڈ پہ ہے آج تک. اچھا ویری کوئکلی یہ بتائیں, 1.5 منٹ رہ گیا اس سیگمنٹ کا. مجھے ایک چیز پوچھنی تھی, جہاز تو آپ کا آ گیا ماشاءاللہ. اچھا یہ 11 بلین کا جہاز آ گیا جو ایئر لائن کے لیے ہے, وچ از ویری نائس. ایسی ایئر لائن میں بھی چاہتا ہوں کہ کبھی ہم بھی سفر کریں, اور ایسی ایئر لائن قطر ایگزیکٹو کا نام لیا, وہ سروسز وہ رائل فیملی چلتی ہے. قطر سے آپ خیر آپ کے تعلقات ہوں گے, ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہمیں قطر والا اپنے جہاز میں بٹھائے. جہاز تو آ گیا ہے, 28ویں امینڈمنٹ آ رہی ہے بجٹ سے پہلے. دیکھیں اب ایک کانورسیشن تو سٹارٹ ہوئی تھی, ابھی میں نے کل بھی یہ بات کی کہ ابھی اس پہ فارملی جو ہے کوئی کسی سمت میں وہ جا نہیں رہی, بیکاز obviously جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے جا کے زرداری صاحب سے ملاقات کی پچھلے دنوں, ہماری اطلاع یہ تھی کہ وہ اسی سلسلے میں تھی 18th امینڈمنٹ کے کنٹرولز کے اوپر, تو وہاں کوئی بات چیت طے نہیں. ناٹ نیسیسریلی, آئی وونٹ سے بٹ واز اٹ اے پارٹ آف ڈسکشن. دیکھیں اب میں آئی کین نائدر کنفرم اور ڈینائی, لیٹ می بی ویری ویری کلیئر آن دس. میں یہ بات what I'm going to say is اتحادیوں کے ساتھ مختلف ایشوز پہ بات ہوتی ہے اور ہوتی رہی ہے, اور اسی حوالے سے اتحادیوں کے ساتھ بڑا کتنے چانسز ہیں کہ بجٹ سے پہلے آ جائے گی؟ دیکھیں میں غیب کا علم تو نہیں جانتا, لیکن جب کنسنسس ڈیولپ ہو, ابھی تو کنسنسس کی حوالے سے کوئی کتنا ہو گیا, کتنے فیصد ہو گیا؟ میں اب پرسنٹیج تو نہیں بتا سکتا آپ کو. یہ کوئی میرے سے وہ 85% اور 80% والا کام تو نہ کرائیں, یا 15% والا. ان سے نہ پوچھے, جب انہوں نے امینڈمنٹ لانی ہوگی نا 2 دن کے اندر لے آئیں گے, اور یہ ڈنڈی کے نیچے ایک ہو جائیں گے. جہاں تک جہاز کی بات ہے, بھاگنے کے لیے پاکستان ایئر فورس کا جہاز مہیا نہیں ہوگا, اس لیے جہاز لینا پڑا کہ جب بھاگنے کا ٹائم آئے گا اسی جہاز پہ مریم نواز بھاگے گی. سیریسلی یہ پتہ نہیں کس قسم کی بے تکی سی لاجک ہے, فورس روک لے گی جہاز. نہیں, مجھے تو یہ بے تکی لاجک ہی سمجھ نہیں آئی. پہلی بات ہے کہ یہ پنجاب گورنمنٹ جب پاکستان سے جانا ہوگا تو اسی جہاز پہ آنی چاہیے, اور اگر انہوں نے لیا ہے کر دیا, انہوں نے کنفرم کر دیا. انہوں نے کہا پنجاب ایئر ابھی بنی نہیں, بن رہی ہے ابھی, اس کو اور کوئی جہاز نہیں آیا, لیکن سب سے پہلے آیا ہے تو 11 بلین 10 بلین کا ایگزیکٹو ٹریول ملک سے باہر جانے کے لیے یہی جہاز کام آئے گا. دیکھیں نہیں پنجاب ویسے پاکستان میرا وقت ختم ہو گیا, لیکن میں اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, یہ شاید دنیا کی پہلی ایئر لائن ہوگی کہ جس کا پہلا جہاز کمرشل پیسنجرز کے لیے کوئی فوکر یا دوسرا نہیں یا جیٹ نہیں ہے, ایک ٹاپ آف دا لائن ماشاءاللہ آ گیا 500 سیریز کا. خیر مے بی اٹس اے نیو ورلڈ, نیو ایئر لائن. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے ذرا اور آپ سے باتیں شیئر کریں گے. جی ویلکم بیک. پی ٹی آئی کے اندرونی مسائل کافی ہیں, اور میرا تو خیال ہے اب ایک نیا پاور سیکٹر بن جائے گا. جو یہ ایک رہائی فورس نئی بنائی جا رہی ہے جو چیف منسٹر نے اناؤنس کیا ہے, کیا یہ ایک نیا پاور سینٹر بن جائے گی؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ فورس کیونکہ نوجوان بڑے ایکٹیو, سپر ایکٹیو, ہائپر ایکٹیو بچوں پہ مشتمل ہوگی, تو شاید یہ اس لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے کل کو کہ جو پارٹی کے اندر مختلف ویوز رکھتے ہیں لوگ, یا جو ایک فیملی کے خلاف یا ویوز ہوں یا اگری نہ کرتے ہوں, مخالف تو نہیں, یا دوسرے جو پارٹی آفس بیئرز ہیں ان سے ان کا ڈس ایگریمنٹ ہو, ان کو بھی دبانے کے لیے استعمال ہوگی. کیا یہ ایک تھرڈ پاور سینٹر, پر 3 پاور سینٹرز بنے ہوئے ہیں, ایک فیملی ہے, ایک جو موجودہ قیادت ہے, اس کے اندر پھر آپ کو سپلٹ سامنے نظر آتے ہیں. اور اگر یہ فورس بن جاتی ہے
تو کیا یہ ایک کل کو اس فورس پہ اگر کوئی چیز ہوتی ہے, کچھ ایکشن ہوتا ہے, کہیں یہ سخت قدم لیتے ہیں, تو کیا ایسا پورا خمیازہ پوری پارٹی کو تو نہیں بھگتنا پڑے گا؟ سب پی ٹی آئی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب ہیں, وہ ذرا کافی ڈی این اے سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کا. فواد صاحب بہت شکریہ. یہ جو فورس بنی ہے, کوئی ایک ٹائیگر فورس بھی بنی تھی, وی ڈونٹ نو واٹ ہیپن ٹو اٹ, بنی ختم ہو گئی. لیکن آج جو بنانے سے پہلے انہوں نے کہا, جو سی ایم کے الفاظ تھے کہ لگتا ہے گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا, ابھی انگلی ٹیڑھی کرنا پڑے گی. پھر انہوں نے کہا اسی لیے آج میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے عمران خان رہائی فورس کے قیام کا اعلان کرتا ہوں, اور جب خان صاحب آئیں گے باہر تو پھر وہ خود تحلیل کریں گے, اور جو بھی اس کے آرڈرز ہوں گے, جو بندہ نامنیٹ ہو جائے گا خان صاحب کہنے پہ ہی ہوگا, تو وہ ایوری بڈی از باؤنڈ ٹو لسن ٹو ہم. یہ کل کو ایک البیٹراس تو نہیں بن سکتا؟ اگست میں آخری دفعہ جب میں خان صاحب سے ملا ہوں, کیونکہ اس کے بعد تو بین ہو گیا, تو میں نے انہیں کہا سر کہ آپ کا جو سٹانس ہے وہ تو بہت بڑا ہے لیکن اسٹریٹجی کوئی نہیں. آج پی ٹی آئی کی ایک اور بہت بڑی امپورٹنٹ شخصیت سے میری بات ہو رہی تھی, تو میں نے انہیں ریمائنڈ کرایا کہ اگست سپٹمبر میں آخری ملاقات میں نے خان صاحب سے یہ کہا تھا کہ سٹانس بہت بڑا ہے لیکن اسٹریٹجی نہیں ہے. جو اسٹریٹجی ظاہر ہے کہ ہم سجیسٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ پروگراموں میں بھی, ہر جگہ کے اوپر ہی پی ٹی آئی کی جو عمران خان, پی ٹی آئی والے یہ بیچارے تو سارے ایسے جوکر ہی ہیں نا, عمران خان نے مجھے کہا کہ مجھے سوچنے دیں, لیکن اس کے بعد ظاہر ہے ہمارا بین لگ گیا اور بات نہیں ہو سکی. یہ آج کا جو فیصلہ ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے, اینڈ دین ڈونٹ نو وٹ ٹو ڈو. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے اندر بڑی کوششیں ہوئی ہیں تحریک چلانے کی, فورس کرنے کی. آپ بنیادی طور کے اوپر پی ٹی آئی کا جو اصل پرابلم ہے, جو پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ دیکھیے پرابلم کیا ہے پاکستان کا. پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ جو حکومت ہے اس سے عمران خان کی پولیٹیکل سگنیفیکینس زیرو نہیں ہو رہی, اور پی ٹی آئی سے انقلاب نہیں آ رہا. یہ جو ایک فورس کا آئیڈیا ہے وہ بھی بنیادی طور کے اوپر ڈرائیو ہو رہا ہے اسی کانسیپٹ سے کہ ہمیں انقلاب لے کے آنا ہے, اور انقلاب کے لیے کوئی ماحول جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اب ایک اس کا جو یہ اب کیوں بنی ہے, یہ مطلب سہیل آفریدی نے آتی کیوں نہیں بنا لی, اب کیوں بنا رہے ہیں, یہ اب بنی ہے علی امین گنڈا پور کے ری ایکشن میں. کیونکہ پارٹی کے اندر جس طرح بھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں بات کہی ہے, اتنے زیادہ فشرز اور گروپنگز ہو گئی ہیں کہ ہر آدمی کو سمجھ, ان جو اس وقت ظاہر ہے سہیل آفریدی چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے, ان کا بڑا امپورٹنٹ آفس ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے آخر کرنا کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ بنے تھے آپ نے, میں نے, ہم سب, ہمارا انالیسز یہی تھا کہ بڑی جلدی سہیل آفریدی کو بیلنس کرنا مشکل ہو جائے گا کہ وہ آخر اپنے صوبے کی چیف منسٹری بھی چلانی ہے اور سیاست بھی چلانی ہے, اور انقلاب بھی لانا. اب وہ مقام آ گیا ہے جہاں پہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو بیلنس کہاں کروں. اور انہوں نے وہی کیا ہے جو ان سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا, انہوں نے انقلاب کی طرف جانے کا ایک انڈیکیشن دیا ہے, بات کہی ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں یا جو سوشل میڈیا ہے اس کو یہ انڈیکیشن جائے کہ میں تو بہت سنسیئر ہوں, اور میں اتنا سنسیئر ہوں میں تو ایک پوری فورس کھڑی کر رہا ہوں, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لوگ جڑ جائیں. یہ نہیں جڑ سکیں گے لوگ, اور انفارچونیٹلی جو سہیل آفریدی صاحب کا جو ڈکلائن ہے وہ اب آپ کو جلدی جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا, جیسے علی امین گنڈا پور. آپ کہہ رہے ہیں ریاکشن میں گنڈا پور صاحب کے, اچھا ان کی ٹائمنگ پہ بڑے سوال اٹھنا شروع ہو گئے. بڑے لوگوں کا خیال ہے کہ جی وہ خود ایکٹیو نہیں ہوئے, شاید ایکٹیو کروا دیے گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر دوبارہ ایک چینج کی جائے گورنمنٹ کے پی کے اندر, اور فرام ود ان ہی ہو, اور ساری وہ باتیں. بیکاز کل میرے شو میں بھی انہوں نے کہا کہ جی میں نے ہاتھ جوڑ کے بہنوں کو کہا کہ اپنے بھائی کو آنے دے. امپلائی یہ کیا کہ ان کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ پا رہے شاید. پھر انہوں نے ساری اس قسم کی سخت باتیں کی. تو آپ کے خیال میں کیا اچانک وہ ایکٹیو ہو گئے آؤٹ آف دا بلو, یا کسی لارجر گیم پلان کا حصہ ہے؟ دیکھیں, لارجر گیم پلان پی ٹی آئی کے اندر یہ خواہش تو حکومت کی شروع سے ہے نا کہ ایک مائنس عمران خان چیز بن سکے. پرابلم یہ ہے کہ مائنس عمران خان کچھ نہیں بن سکتا, کیونکہ عمران خان اس وقت عمران خان ہے اور لوگ ہیں, پارٹی درمیان میں ہے ہی نہیں. اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت میں آپ کو بھی پتا ہے اسد کیسر صاحب علیحدہ دھڑا ان کا ہے,
جنید اکبر صاحب وغیرہ جو ہے وہ علیحدہ دھڑا ہے, عاطف وغیرہ ان کا دھڑا علیحدہ ہے, علی امین گنڈا پور کا دھڑا علیحدہ, اور ساری پارٹیز میں ہوتا ہے, اٹس ناٹ این ایشو. اب آج سینیٹر خرم ذیشان ہے, اس نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا میں خوشحال گڑھ سے دھرنا ختم نہیں کر رہا. نہیں, وہ انڈیویجولی بالکل وہ بھی ہیں, انقلابی ہیں, وہ ہوں گے, لیکن پرابلم یہ آ رہی ہے کہ دیکھیے الٹیمیٹلی علی امین گنڈا پور صاحب کو جو آپ کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہے, میرا خیال ہے نہیں ہے پیچھے, حکومت ہے پیچھے, میرا خیال ہے نہیں ہے پیچھے. علی امین ایسے ہی ہیں, وہ کھلا ڈلا ٹائپ آدمی ہے, شروع سے ہی ان کا یہ بات کرنے کا سٹائل بھی ایسا ہی ہے, جو دل میں ہوتا ہے وہی وہ بات کرتے ہیں, اور یہ بات بھی ان کی 100% صحیح ہے, کیونکہ یہ تو میرے سامنے چیزیں ہوئی ہیں کہ 24, 25, 26 کو اس نے بڑی کوشش کی کہ یہ چیزیں جو ہے وہ مینج ہو جائیں, اور عمران خان کی ریلیز کو اگر آئی وڈ سے کہ اگر آپ غلطیوں کی فہرست گنوائیں تو اس میں یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ عمران خان 26 نومبر کو ان کا کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ ہو رہی تھی, ان کو ریلیف مل رہا تھا, اور علی امین کی وجہ سے مل رہا تھا, لیکن آپ نے علی امین گنڈا پور کو ہی جو ہے وہ خنجر مار دیا. یہ تو دیکھو نا پی ٹی آئی کے اندر پرابلم ہے. آج پنجاب میں لوگ نہیں نکل رہے, 34,000 آدمی ہمارے سمیت جو جیلوں میں گیا, پارٹی کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے؟ آج شاہ محمود قریشی کی ڈیسیجن میکنگ میں کیا حیثیت ہے؟ اعجاز چودھری کی, محمود الرشید کی پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں کیا اوقات ہے؟ عمر چیمہ کو, یاسمین راشد کو کون پوچھ رہا ہے پارٹی کے اندر؟ ہم لوگوں کو کون پوچھ رہا ہے؟ آج جب آپ یہ کہتے ہیں منہ اٹھا کے کہ یہ پنجاب نہیں نکل رہا, تو جو 30,000 35,000 بندہ اندر گیا ہے, پارٹی ایک بندے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, وہ کیوں باہر نکلیں؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو پارٹی کی اپنی کمزوریاں ہیں اور جس کی جو سامنے آ رہی ہیں. اب علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کو بھی بیرسٹر سیف مطلب آپ نو دیٹ کہ جب بشرا بی بی پہلے رہا ہوئی ہیں, بیرسٹر سیف کا کیا رول تھا, اور جو ہی وہ سارا کچھ ہو گیا, وہ ختم ہو گیا, سب سے پہلے چھرا آپ نے سیف کو مار دیا. تو جو بندہ پارٹی کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کرتا ہے, جو بندہ کوئی ریلیف لینے کی کوشش کرتا ہے, جو عمران خان کو کوئی ریلیف لے کے دیتا ہے, چلو ان کو کوئی اندر کوئی کمبل پہنچا رہا ہے, فیصل کے ساتھ جو انہوں نے کیا, یہ سب مجھے بتائیں اس کا میسج کیا ہوگا؟ بیکاز پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ ہی یوتھ ہے, ینگسٹرز ہیں. عام طور پہ یہ یوتھ ونگ یا فورسز وہ بناتی ہیں پارٹیز جن کے پاس یوتھ کی تعداد کم ہو, تو زیادہ موٹیویٹ کرنے کی, گیلولاز کرنے کی. پی ٹی آئی تو بھری پڑی ہے ینگسٹرز کے لیے. جب اس طرح کی ایک آپ یوتھ ونگ بناتے ہیں, اگر آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہو یا گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہو, آپ اس کو کیا اس اینگل سے نہیں دیکھیں گے کہ یار یہ کل کی ذوالفقار بنا رہے ہیں, کیا بنا رہے ہیں, انہوں نے کوئی لڑائیاں کرنی ہے, تباہیاں کرنی, تو زیادہ ایک دم ہارش اور ملبہ نہیں پڑے گا پارٹی پہ؟ دیکھیں نا, گورنمنٹ تو یہی کرے, اپریہینشن میں گورنمنٹ, اگر آپ اس وقت گورنمنٹ ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ایگزیکٹلی یہی پروپیگیٹ کریں گے کہ دیکھیں یہ تو فورس بنا رہے ہیں, یہ تو جو ہے وہ دو بدو لڑائی لڑنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا پورامن احتجاج کرے گی, ویسے انہوں نے پورامن کا ورڈ یوز کیا. یہ تو وہ کہیں گے نا, حکومت تو یہ نہیں نہ مانے گی, مکمل طور پر پورامن جدوجہد کرے گی. حکومت تو یہ بات نہیں نہ مانے گی, حکومت تو اس کو اور مس انٹرپریٹ کرے گی, آپ کہہ لیں, اور وہ اس کو ادھر لے کے جائے گی. سو دا پرائمری پرابلم رائٹ ناؤ ان پی ٹی آئی از کہ کوئی اسٹریٹجی ان کی نہیں ہے, اور اسٹریٹجی آپ کی ایک ہی ہونی چاہیے, اور وہ یہ ہونی چاہیے تھی کہ اچھا پھر آپ دیکھیے جو تحریک تحفظ آئین مکمل طور پہ ناکام ہوا ہے, اور ہونا ہی تھا. تحریک تحفظ آئین میں آپ دیکھیے نا, عمران خان صاحب نے جو ایک غلطی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو لیڈرشپ آؤٹ سورس کر دی جو نو کانفیڈنس لانے والے لوگ تھے. یعنی اختر مینگلز ہو گئے, یا محمود اچکزئی ہو گئے, یا سلمان راجہ وغیرہ ہو گئے, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد سپانسر کی, یہ لے کے آئے. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ راتوں رات بدل گئے ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ عمران خان بڑا زبردست پرائم منسٹر ہوں گے, اور ہم جو ہے وہ سمپل ہے, جس کو وزارت نہیں ملی, جو اس سسٹم میں اکوموڈیٹ نہیں ہوا, وہ خلاف ہو گیا. تو وہ لوگ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے وہ اتنی قربانی دیں گے کہ وہ اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو قربان کر کے ان کے ساتھ مل جائیں گے؟ آپ کا انالیسس کیا ہے کہ اس وقت جو پارٹی کی پالیٹکس ہے وہ بہنیں ڈومینیٹ کر رہی ہیں؟ جنہوں نے جب اپنے بیان کے شروع میں کہا کہ آج کچھ خدشات اور تحفظات کے پیش نظر کال آف کر دی ہم نے اپنا دھرنے اینڈ آل دیٹ, انہوں نے ایلیبریٹ نہیں کیا کہ کیا تحفظات تھے. خاص طور پر یہ کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو اعتماد میں لیا جائے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں سب کچھ. تو کیا یہ کویشچن سیٹل اب آپ کے خیال میں ہو گیا ہے کہ جو پیریڈ کی پالیٹکس ہے یہ اب لیڈ کریں گی علیمہ خان صاحبہ,
ڈاکٹر نورین، ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین جو ان کی ہمشیرہ ہے، کیا ابھی آپ کے خیال میں سیٹل میٹر ہے؟ بیکاز اب سی ایم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر قیمت میں ساتھ کھڑے ہوں گے. ایک تو حکومت نے کل جو محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے علیمہ بی بی کو تو ڈیفیکٹو ویسے لیڈر مان لیا. یعنی جو شخص بھی حکومت کے ساتھ نہیں ہے وہ اب علیمہ خان کے ساتھ ہے. اور اس میں تو کوئی حکومت نے اپنی بھی جو اب تک کی پالیسی بنائی ہے اس میں انہوں نے یہی کیا ہے کہ جس میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اس وقت ایک ہی کنسنسس ہے کہ پی ٹی آئی نہیں ہونی چاہیے دونوں سائڈوں کے اوپر. تو اب اس کے بعد آپ نے علیمہ بی بی کو مین اپوزیشن رول جو ہے وہ تو دے دیا، ڈیفیکٹو دے دیا. بٹ پرابلم یہ ہے دیکھیں، اور بنتا بھی رہائی کی حد تک تو علیمہ بی بی، عظمیٰ بی بی اور نرین بی، ان کا جو اب تک کا رول بھی رہا ہے وہ کمینڈیبل ہے. یعنی اگر وہ نہ جاتی ہیں اڈیالہ تو کوئی اور تو جانے کو تیار نہیں تھا. یہ تو ان تینوں بہنوں نے ہی سارا مدعا جو ہے وہ زندہ رکھا ہے اور وہی اس کو چلا بھی رہی ہیں. لیکن دیکھیے اس پہ گنڈا پور صاحب نے کل کہا کہ کتنی باری کال دی ہے، آیا 10,000 بندہ، آتے تھے تھوڑے سے لوگ، 45 لوگ نہیں آئے نا. وہ بات میں آپ سے یہی کہنے لگا تھا کہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ پولیٹیشین نہیں ہے. وہ خود بھی یہی کہتی ہیں کہ ہم پولیٹیشین نہیں ہیں. لیکن عمران خان کی رہائی کا مدعا اگر آج زندہ ہے تو وہ بہنوں کی وجہ سے زندہ ہے، ان کی فیملی کی وجہ سے زندہ ہے. ٹو بی فیئر ود، عمران خان کے بیٹوں نے ابھی تک وہ رول ادا نہیں کیا جو ان کی بہنوں نے ادا کیا ہے. اگر آپ دیکھیں آن گراؤنڈ تو وہ رہی ہیں، انہوں نے جا کے کیا، وہ تو ایک ٹویٹ کرتے ہیں بس، اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اگر کسی نے اٹھایا ہوا ہے مدعا جو عمران خان کے لیے دل و جان سے لگی ہوئی ہیں وہ تو ان کی بہنیں لگی. لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سب سے زیادہ مشکلات بھی بہنوں کی وجہ سے ہی ہیں، کیونکہ دیکھیں جب لاسٹ ٹائم بھی ڈیلز ہوئی، اب بھی جو بات چیت چل رہی تھی اس میں تھا کہ یار آپ پولیٹیشین سے لڑیں، آپ فوج کو، لا انفورسمنٹ، ان اداروں کو سائڈ پہ کر دیں، ان کی لیڈرشپ کو چھوڑ دیں. اور میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 2-3 ہفتوں میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، اس نے کسی کے ساتھ ذاتی بیان بازی نہیں کی، انہوں نے کوئی ٹارگٹنگ نہیں کی انسٹیٹیوشنل ہیڈز کو. ڈاکٹر نورین جو ہیں ان کی ہمشیرہ، ان کا بہت سخت ٹویٹ آیا. پھر ڈاکٹر عظمیٰ نے تو بات کرتے ہوئے نسلیں سیٹل کرنے کی بات تک کر دی. پھر وہ 5 باری نام لے کے سب کریں. تو بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جو مشکلات میں اضافہ بھی ہے خان صاحب کی، وہ ان کی اس اگریسونیس سے ہے جو پولیٹیکل نہیں ہے لیکن وہ سنبھال نہیں پا رہے اس کو. اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پولیٹیکل ایڈوائس تو ہے ہی نہیں. وہ تو یہ تو غلطی خان صاحب کی ہے نا، علیمہ خان کی تو نہیں ہے کہ انہوں نے جن لوگوں کو لگایا ہوا ہے وہ سارے بیسیکلی جوکرز ہیں. اب انہوں نے ایکچولی جو پی ٹی آئی کے ساتھ مثال کے طور کے اوپر عمران خان ان کو کہنا کہ بھئی آپ شاہ محمود قریشی کو، اعجاز چودھری کو، محمود الرشید کو، یاسمین راشد کو کنسلٹ کر لیا کرو بات کرنے سے پہلے. یہ فیصلہ تو عمران خان نے کرنا ہے نا، بہنوں نے تو نہیں فیصلہ کرنا. انہوں نے جن لوگوں کو لگایا ہوا ہے وہ مجھے بتائیں ان کی حیثیت کیا ہے. علی امین گنڈا پور نے کل بالکل صحیح کہا نا کہ یہ لوگ کیسے ہم سے حساب مانگ سکتے ہیں، یہ تو ابھی 2 ہفتے ہوئے ان کو آئے ہوئے، ان کو ہم حساب کیوں دیں. یہ غلطی تو خان صاحب نے کی کہ جو پہلی بات ان کی جو انٹینشنز ہیں ان کی بہنوں کی، اس کے اوپر دیکھیے مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں، ان کی وہی ہوگا جو ایک بہن اپنے بھائی کے لیے کسی کو بھی ڈاؤٹ ہوگا. لیکن ایک چیز ہے آپ کی فیلنگز اور ایک چیز ہے آپ کی اسٹریٹجی وہ نہیں بنا سکتی، وہ پولیٹیشین ہی نہیں ہے، نہ ہی ان کے کوئی لوگوں سے. عمران خان صاحب نے کیوں ان کو نہیں کبھی کہا کہ آپ ان سے بھی مشورہ لے لیں؟ دیکھیں جو وزیران ہیں لاہور میں سینئر ترین لیڈرز ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ خان صاحب کا ایک چونکہ ہمارا بہت میرا احترام ہے ان کے ساتھ، اور میرا تو اب تو خیر بندہ بات نہیں کر سکتا، لیکن جب بزدار کو بھی بنایا تھا انہوں نے کیوں بنایا تھا؟ اس لیے کہ وہ ڈائریکٹلی چلانا چاہتے تھے معاملات. یہاں پہ بھی خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں جیل سے بھی ڈائریکٹلی چلاؤں گا، نہیں چلا سکتے تھے. اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے ان سارے جوکرز کو لگانے کا؟ پارٹی اس پوزیشن میں نہیں رہی کہ عمران خان کی کو مدد کر سکے. اور آج عمران خان اگر جیل میں ہیں تو اس ٹیم جو انہوں نے ٹیم اپوائنٹ کی وہ اس قدر میڈیوکر تھی کہ عمران خان اس کے ساتھ باہر آ ہی نہیں سکتے. لاسٹ منٹ مجھے اب یہ بتائیں، یہ جو فورس بنتی ہے رہائی فورس، پہلی بات تو آپ کے خیال میں کیا یہ بن پائے گی؟ اور اگر بن پائے گی اس کا پی ٹی آئی کو کچھ زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے یا زیادہ نقصان؟ بن ہی نہیں سکتی جی، کوئی اس وقت نہیں بن سکتی. پی ٹی آئی کو اس وقت حکومت کے اپنے مسائل ہیں، چونکہ آپ اپنے پروگرام میں حکومت کے مسائل تو ڈسکس کرتے نہیں ہیں، صرف پی ٹی آئی کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں. حکومت کے اپنے حکومت کے بڑے کرتے ہیں. ہم نے انٹرو آج بھی مس کی ہوئی ہے نا، ہم نے پورا جہاز ڈسکس کیا ہوا ہے جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور یہاں صحیح بات 11 ارب کا لے لیا. اچھا نن دا لیس وہ میں نہیں بات کر رہا، میں اس کی حکومت کی پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں. حکومت کی پالیٹکس، اب عمران خان کو جیل کیوں نہیں، یہ ہاسپٹل کیوں نہیں لے کے گئے؟
عمران خان کو ہاسپٹل صرف اس لیے نہیں لے کے گئے کہ حکومت ایک مستقل خوف کا شکار ہے عمران خان کی ذات سے. ان کی تصویر نہیں آ سکتی, ان کی ٹویٹ نہیں آ سکتی, ان کا آواز بیان نہیں آ سکتا, کورٹس میں اپیئر نہیں کرا سکتے. اگر آپ اتنے خوف زدہ ہیں ایک شخص کے ساتھ, مجھے بتائیں آپ نے حکومت خاک کرنی ہے. 4 سال ہو گئے ہیں, ایک قدم آگے شہباز شریف کا ان کو فائدہ تو ہوا نا, انہوں نے پارٹی تو توڑ دی نا ساری. یار یہ پارٹی ان کمیونیکارڈو کر کے توڑ تو دی نا پارٹی. کیا ٹوٹ گئی؟ جس دن عمران خان آئیں گے پارٹی وہیں پہ کھڑی ہو جائے گی. دیکھیں ایشو یہ نہیں ہے, آپ نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا صرف ایک شخص کے ساتھ اپنی لڑائی میں. آپ نے مجھے آپ بتائیے شہباز شریف صاحب کو بنے ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں نا, ایک آپ مجھے بتائیے نیوٹرلی بتا دیں ایک قدم ہم آگے بڑھیں. کوئی بڑا چینج نظر آتا ہے ابھی آپ کو اگلے کچھ ماہ میں؟ دیکھیں آنا پڑے, نہیں آئے گا تو آپ کو لانا پڑے گا, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک نیشنل گورنمنٹ آپ کو بنانی پڑے گی. اسٹریٹجی کون بدلے گا؟ عمران خان وہ تو بڑے خوش ہیں گورنمنٹ, انہوں نے تو اپنی آؤٹ سورس کر دی ہوئی لڑائی, وہ تو چاہیں گے ہمارا ایسے ہی رہیں. کیا عمران خان کو امیڈیٹلی کرنا پڑے گا کہ نہیں آؤٹ سورس کرنے کا؟ دیکھیے کوئی ایشو نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کس حد تک بوجھ اٹھائے گی؟ زرداری صاحب کا, شہباز شریف کا, مریم نواز کا. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی تو ایک پریکٹیکل پرابلم, اتنا آپ کا جو ٹیررزم کے اوپر ہے حکومت کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. آپ کی اکانومی ہے, UAE پیسے واپس مانگ لے, ہمارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کہ یار اب ہم کیا کریں گے. تو پرابلم از دیٹ کہ گورنمنٹ کے اپنے ایشوز بہت بڑے ہیں. پرابلم عمران خان کی اور یہ کی لڑائی میں پاکستان کی مڈل کلاس کا کمر ٹوٹ گئی ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے, اور عمران خان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے حکومت کو شکست دینے کی, اور حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے عمران خان کو شکست دینے کی. بھگت آپ اور میرے بھگت آپ اور. چلے بہت شکریہ اپنا وقت دینے کا. میں صرف اتنا کامنٹ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو بن رہی ہے رہائی فورس, اس کی ابھی حیت ہمیں نہیں پتا, ہمیں اس کے اصل انڈر لائنگ فیکٹرز نہیں پتا. خدشات ہیں بہت سے لوگوں کو کہ شاید یہ پارٹی کے اندر ڈسینٹ کو بھی قابو کرنے کے لیے کام آئے گی, ایک دوسرے کو نہ انٹیمیڈیٹ کریں. لیکن اگر تاریخ دیکھیں ہم, سیاسی تاریخ, تو اس طرح کی جب فورسز بنتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر تو بہت زیادہ مور آفن دین ناٹ یہ ایک ڈبل ایج سورڈ بن جاتی ہے, اور ڈبل ایج سورڈ دونوں طرف کاٹ سکتی ہے. PTI کے پاس کافی مشکلات پہلے ہی ہیں, پہلے ہی بہت گروپنگز ہیں, پہلے ہی اس کی گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ آپ نامے آپس میں لڑائیاں, ہر طرف لڑائیاں ہیں. کیا وہ ایک فرنٹ نیا کھولنا افورڈ کرتی ہے؟ اور سب سے بڑی بات, ابھی تک پاور سینٹرز کا فیصلہ نہیں ہو رہا. کیا فیملی پاور سینٹر ہے؟ کیا ایک سرٹن عہدیدار جو ہیں جنرل سیکرٹری, چیئرمین, یہ ایک پاور سینٹر ہے؟ یا جنید اکبر اور اس سوچ کے رکھنے والے بہت سے لوگ پاور سینٹرز ہیں؟ کیا یہ ایک نیا پاور سینٹر تو نہیں بن جائے گا؟ کیا PTI اپنے اندر ایک نیا بہت جارحانہ قسم کا پاور سینٹر افورڈ کرتی ہے؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا. دیٹس اینڈ آل وی کین ہوپ کہ جو بھی ہے حالات کی نارملسی کی طرف کنٹریبیوٹ کرے, ایک نئے انتشار کا سبب نہ بنے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.